اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے چاند کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مطلب ہے حج کا مہینہ۔ اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، یعنی جب آپ ذی الحج کا چاند دیکھ لیں تو پھر آپ جو دعا بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیابی ملے گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، پریشانیاں مصیبتیں ختم ہوں گی، اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شریک کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھنا اس کے برابر ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے ذی الحج کے مہینے کا۔ ذی الحج کی راتوں کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ بڑی ہی فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ ہمارے اسلامی مہینوں کا آغاز بھی قربانیوں پر ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانیوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ذی الحج کے مہینے میں حج کا عمل رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کرنے کا عمل بھی رکھا ہے۔ قربانی کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ خرچ کرے گا اللہ پاک اسے بے حساب عطا کرے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں، ان مقدس راتوں کی قدر کریں، اس مقدس مہینے کی ایک ایک گھڑی یاد الہی میں گزاریں۔ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اس مہینے میں وظائف کرنے کا، عبادات کرنے کا، اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہانے کا، قرآنی آیات، قرآنی سورتوں کا ورد کر کے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر الہی کریں۔ ذی الحج کے مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ذی الحج نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، علامہ عمر بن احمد افندی اس کی وجہ تسبیح یوں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اسے ذی الحج اسی لیے کہا جاتا ہے، اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، مقدس ہیں دیگر مہینے بھی لیکن، نرالی ہیں حج کے مہینے کی باتیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذی الحج المحرم بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی ابتدائی 10 راتوں سے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کی صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ یہ سورۃ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کی فضیلت میں اور ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے چاند کا ایک چھوٹا سا عمل شیئر کروں گی، ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کروں گی جس کو آپ نے چاند نظر آتے ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ چاند نظر آتے ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ ذی الحج کی تمام فضیلتیں، تمام برکتیں اس کی خالی جھولی میں ڈال دے گا۔ بس آپ نے ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو کر کے اللہ سے اپنی باتیں منوا لینی ہے، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروا لینی ہیں، پریشانیوں سے نجات پا لینی ہے، مصیبتوں سے نجات پا لینی ہے۔ خوشحالیاں آپ کے گھروں میں جب داخل ہوں گی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو آپ لازم کریں اور اس وقت کو ضائع مت کریں۔ یہ وقت سال میں ایک ہی بار آتا ہے اور اس ٹائم کی قدر کریں، اللہ کی نعمتیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکریٹس کے نام
پہ شروع کیا ہے اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ آپ نے چاند نظر آتے ہی کرنا ہے. جب آپ کو چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی بشارت ملے، یعنی اگر آپ خود چاند دیکھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی بابرکت ہوگا. اگر آپ کسی دوسرے کے منہ سے سن رہے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ چاند کو دیکھنے کا خود اہتمام کریں. جب چاند آپ کو نظر آ جائے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ یا رحمانو کا ورد کرنا ہے. آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور دعا مانگنی ہے. اب دعا آپ نے کس طریقے سے مانگنی ہے توجہ سے سماعت فرمائیں. 3 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ ہی آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے. وظیفہ آپ نے الگ کرنا ہے. جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. پہلے آپ نے 7 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے. جب دعا مانگنی ہے تو آپ نے صرف 1 مرتبہ ہی اس عمل کو کرنا ہے. پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما. اے رحمان یعنی رحمت کرنے والے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. یا رحمان ذی الحج کے مہینے کی رحمتیں ہماری خالی جھولیوں میں ڈال دے. یا رحمان ہمیں رزق اور دولت سے نواز دے. یا رحمان ہمارے رزق کی تنگ دستی کو ختم کر دے. یا رحمان ہمیں قربانی جیسی نیکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحمان ہمارے رزق، دولت اور عزتوں میں اتنا اضافہ کر دے جتنی تیری رحمت ہے. یا رحمان ہمیں ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما اور ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے. یعنی آپ نے جو دعا بھی مانگنی ہے اس سے پہلے آپ نے یا رحمان ضرور کہنا ہے. آپ نے جو چیز اللہ سے مانگنی ہے، چاہے رزق ہو، عزت ہو، دولت ہو، کامیابی ہو، مرتبے ہوں، عہدے ہوں، آپ نے پہلے اللہ کا نام یا رحمان لینا ہے. پھر آپ نے جب دعا مکمل کر لینی ہے تو 1 مرتبہ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھ کے شکرانے کے لفظ ادا کرنے ہیں، یعنی شکر الحمدللہ کہنا ہے. اور اگر اس عمل کو آپ ذی الحج کے پورے مہینے میں کریں گے، یعنی جب آپ نے دعا مانگنی ہے تب آپ یا رحمان کہہ کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کے تمام کام بننا شروع ہو جائیں گے، تمام کام سلجھنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسیں گی. سال میں ایک ہی بار آپ نے عمل کرنا ہے، چاند نظر آتے ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، لیکن اس کے فوائد سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے. اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں. آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.